السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی دلاور۔ دوستو، پچھلے جو 10 دن گزرے ان میں دو باتیں واضح ہو گئی ہیں۔ ایک بات جو حکومت کی طرف سے واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ حکومت فرانسیسی سفیر کو بالکل بھی نہیں نکالنے والی، جبکہ جو تحریک لبیک کی طرف سے بات واضح ہوئی جس کی بہت زیادہ لوگوں کو خواہش بھی تھی اور لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کا کوئی حتمی بات تحریک لبیک کی طرف سے آئے، تو قائدین کی طرف سے جو رائے سننے کو مل رہی ہے اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ 20 اپریل سے آگے تحریک لبیک ڈیٹ بھی نہیں دینے والی۔ تو دوستو، باتیں تو دو ہیں لیکن ان میں ایک بہت ہی بڑا ملکی مسئلہ چھپا ہوا ہے، اور ملک کی صورتحال 20 اپریل تک بہت چینج ہونے جا رہی ہے۔ تو میرے ساتھ ایک ماشاءاللہ بہت ہی سیاست کو سمجھنے والے اور حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے طاہر بھائی بیٹھے ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے میں گزشتہ بھی 2 ویڈیوز ان کے ساتھ بنا چکا ہوں، تو ان سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس معاملے میں، شاید آپ کی اور میری بھی رہنمائی ہو سکے۔ السلام علیکم طاہر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ طاہر بھائی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ دو چیزیں تو واضح ہو چکی ہیں جو میں بتا چکا ہوں کہ حکومت بھی پیچھے نہیں ہٹنے والی، اور اب تو تحریک لبیک نے بھی پکا اپنا جھنڈا اوپر کر لیا ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ میدان میں اتریں گے۔ تو اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، پہلی بات یہ ہے کہ جو تحریک قیدین ہے وہ صرف ملک کی سالمیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ٹکراؤ نہ ہو جس سے ملک کو خطرات ہوں، معیشت کو خطرات ہوں۔ باقی اگر ان کے سامنے کوئی بہت بڑی مخالف قوت ہوتی، ٹینکوں توپوں سے لیس ہوتی اور یہ نہتے ہوتے، تب ٹکرانے سے نہیں ڈرتے تھے۔ صرف اور صرف ملک کی سالمیت کی خاطر یہ تھوڑا سا انہوں نے جو ٹائم دیا ہے وہ دیا ہے، اور حکومت اب بھی اسی پوزیشن میں ہے کہ ٹائم لے کے وہ اس پہ مطمئن ہو گئے کہ یہ ہمیں مزید ٹائم مل جائے گا۔ لیکن اب جو قیدین نے اٹل فیصلہ کیا ہے، پنڈی گیب کے جلسے میں جس طریقے سے سعد رضوی صاحب نے خطاب میں کہا کہ عید کے بعد نہیں 20 سے پہلے، تو اس سے لگتا ہے کہ دھرنا ہوگا۔ دعا ہے رب تعالیٰ سے کہ کوئی معاملہ حل ہو جائے، سفیر کو یہ نکال دیں تاکہ پر تشدد قسم کا احتجاج نہ ہو۔ اچھا طاہر بھائی، ایک سوال جو میرے ذہن میں اور تقریباً ناظرین کے ذہن میں بھی ہوگا کہ ہم شروع سے تحریک لبیک کے خلاف یہ چیز دیکھتے آ رہے ہیں، میڈیا کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے بھی اور عالمی میڈیا کی طرف سے بھی، کہ وہ شروع سے ہی تحریک لبیک کو ایک شدت پسند جماعت بنا کر پیش کرنے کی چاہت میں رہتے ہیں۔ تو لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے جب بھی دھرنا دیا، جب بھی مہم جوئی کی، ایک ایسے طریقے سے پرامن طریقے سے کی اور پاکستان سے محبت کر کے صرف اپنے مقصد کو فالو کرتے ہوئے کی کہ ایک پتہ بھی نہ ٹوٹا۔ تو ابھی تک تو ان کو موقع نہیں ملا، تو ابھی 3 4 دفعہ فرانسیسی سفیر کی ڈیٹ لینے کے باوجود وعدہ خلافی کرنا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پھر اشتعال دلایا جا رہا ہے، یا کوئی تحریک لبیک بھی ایسی غلطی کر سکتی ہے ابھی؟ جی الحمدللہ، تحریک کے جتنے بھی قائدین ہیں نا جی، وہ اوپر سے لے کے تحصیل سطح تک بلکہ یونین کونسل سطح تک تمام مفتی لیول کے بندے ہیں، عالم فاضل ہیں۔ اور عالم فاضل اور مفتی جتنے بھی حضرات ہیں وہ اپنے کارکنوں کی تربیت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ منظم ہوتی ہے۔ وہ منظم ہوتے ہیں اور پرتشدد نہیں ہوتے ہیں۔ نہ ہماری تحریک کے قائدین کا کوئی پرتشدد رویہ ہے۔ یہ جو اشتعال جلایا جاتا ہے، اشتعال دلایا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مخالفین کفتے ہیں، یہ جو لبرلز ہیں، کالے انگریز جن کو کہا جاتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جس کو تاجدار ختم نبوت سے بڑی تکلیف ہوتی ہے پاکستان میں، تو وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ یہی حلیہ بنا کر وہ تشدد کرتے ہیں، پرتشدد کروائیاں کرتے ہیں، جس سے پولیس کے ساتھ مٹ بھیڑ کارکنان کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تحریک کا کوئی کارکن کبھی بھی پرتشدد کارروائی میں ملوث نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دوسری قوتیں ہوتی ہیں جو اشتعال دلاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریک بابا خادم حسین رضوی صاحب سے تمام طبقے کے لوگ محبت رکھتے تھے، اور وہ ہر جو ان کی جلسہ ہوتا تھا یا کوئی دھرنا ہوتا تھا اس میں دوسرے مسالے کے لوگ بھی شرکت کرتے تھے، اور یہ اس کو توڑنے کی کوشش بھی کریں گے۔ جی طاہر بھائی، یہیں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد ایک ایسی شخصیت پاکستان میں آئی، کیونکہ اکثر مسلمانوں کو توڑنے کے لیے اور ان کا اتحاد توڑنے کے لیے فرقہ واریت کا سہارا لیا گیا، کبھی سنی شیعہ کا مسئلہ اٹھایا گیا، کبھی وہابی، بریلوی، کچھ بھی۔ تو پہلی دفعہ ایک شخصیت الحمدللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی شخصیت ہیں جن سے سارے فرقے محبت کرتے ہیں۔ میں شدت پسندوں کی بات نہیں کر رہا جو ہر فرقے میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جو بھی شخص اسلام کے بارے میں سوچتا ہے وہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتا ہے۔ تو کہیں اس لیے بھی تو تحریک لبیک کو بیک ورڈ کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی کہ کہیں جو بچھا ہوا جال ہے فرقہ واریت کا
وہی نہ ختم ہو جائے تو سب اسلام کی طرف نہ لوٹ آئیں؟ بابا خادم رضوی صاحب سے ہر بندہ وہ محبت کرتا ہے جو حق پر ہے اور حق کو سمجھتا ہے. تو مخالفین اتنے مخالف فرقوں میں نہیں تھے جتنے اپنے فرقے میں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. یہ آپ کو پتہ ہے اور جی یہ جی جو لبیک کے ساتھیوں کو پتہ ہے. جی تو ابھی تک تقریباً میرے جو دوست ہیں، دیکھیں ہر مسلک کے بندے آپ کے دوست ہوتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، سب ایک ہی معاشرے میں کام کرتے ہیں، محلے کے ہیں، کاروباری ہیں. تو مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو تیار ہو کے بیٹھے ہیں کہ اگر ترنا ہوتا ہے تو ہم انشاءاللہ صف اول میں ہوں گے، مسلک کو ماشاء بلائے اللہ. طاق رکھے. یہ بات کسی کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ تقسیم کرو، حکومت کرو، یہ جو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں ان کا کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ آپس میں تقسیم ہو کریں، کسی معاملے پر متفق نہ ہو. اور ان کو بھی پتہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک ہو جاتے ہیں. اچھا طاہر بھائی، ایک بہت ضروری سوال جو میرے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی، اور جس کے بارے میں پاکستانی مبصرین بہت زیادہ سوچ رہے ہیں اور تبصرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کچھ ایسے ان کو ویو نہیں مل رہا جس پہ وہ کچھ ٹھوس تبصرہ کر سکیں، کہ علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ایک پارٹی کی بنیاد دے کر چلے گئے. یہ ایک بڑا موقع ہے 20 اپریل کا حکومت کے خلاف اور اسلام کے لیے، تو سب کو پتہ ہے. لیکن ایک طرح سے اگر سیاسی نظریے کی طرف دیکھا جائے تو یہ سعد حسین رضوی صاحب کے بھی مستقبل کے لیے ایک بڑا اہم موقع ہے، جس میں ان کا ایک لیڈر یا جو بھی ان کا مستقبل ہے نکل کے سامنے آ سکتا ہے. اس کے بارے میں ذرا تھوڑی سی بتائیں. جی، جو تبصرے کر رہے ہیں میڈیا والے، انہوں تو اپنا چورن بیچنا ہے، اسی پہ ان کا کام چلتا ہے. کوئی نہ کوئی موضوع لے کے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے اور وہ باتوں سے نظر آ رہا ہے کہ شیر ہے الحمدللہ. اور باقی ان کی قیادت کا امتحان ضرور ہوگا، کیونکہ ایج اتنی نہیں اور نہ انہوں نے اس قسم کا کبھی پہلے سوچا ہوگا کہ وہ اس قسم کے قافلے کے کبھی سالار ہوں گے. 2 منٹوں میں جواب دیں کہ وہ اس موقع میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں. میں ترنے کی بات نہیں کر رہا، میں قیادت کی جو ان کے لیے امتحان ہے اس میں کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. جی، میں وہی بات کر رہا تھا کہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے کہا کہ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے اور وہ اپنی باتوں سے نظر آ رہے ہیں. جی دوستو، شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے اور وہ انشاءاللہ دنیا کو بتا دے گا کہ شیر کا بیٹا شیر ہوتا ہے. اور دیکھتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ دیکھیے، اور انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئیں گی تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.